الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال کا ہم پر اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے لیے اس ماہ مبارک میں چند ساعات گزارنے کو مقدر فرمایا. اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت والجلال دینے پر آتا ہے، عطا کرنے پر آتا ہے اور لوگوں کو بانٹتا ہے، بن مانگے دیتا ہے. تو اس ماہ مبارک کے اندر اس کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں چند ساعات زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی اور ایمان کی حالت میں توفیق نصیب فرمائی. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں کے آدھی آبادی ایسی ہے کہ اس ماہ مبارک میں زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ بھی خدا نخواستہ ہوتا کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے کسی غیر مسلم گھر میں پیدا کر دیا جاتا، کسی غیر مسلم گھرانے میں ہماری ولادت ہوتی، تو اس ماہ مبارک کے اندر ہم اور آپ بھی ان کی طرح باہر ہوتے، مسجدوں سے، عبادتوں سے دور ہوتے اور اللہ رب العزت والجلال کی رضا حاصل کرنے کے کام ہم نہ کر سکتے. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اللہ رب العزت والجلال کا اس پر بڑا احسان اور بڑا اکرام ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں، ایمان والے ہونے کی حالت میں اس ماہ مبارک کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائی. میرے محترم بزرگوں دوستوں، پچھلے جمعہ میں بھی اس تعلق سے ہلکا پھلکا جو اس کی فضیلتیں ہیں وہ آ گئی تھیں. اس جمعہ میں بھی انشاءاللہ ماہ مبارک کے متعلق بات ہوگی. سب سے پہلے جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی روزے صرف مسلمانوں کی خصوصیت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے نماز اور روزے اللہ رب العزت والجلال مختلف شکلوں میں امتوں پر فرض کرتا رہا. ہم سے پہلی امتوں پر کسی کے اوپر فرض تھے مہینے کے 3 روزے، کسی کے اوپر 15 شعبان کا روزہ، کسی کے اوپر محرم کے روزے، اس طرح فرض کیے گئے تھے. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے امت محمدیہ پر یہ کرم فرمایا اور یہ احسان فرمایا کہ اس نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے امت محمدیہ پر خاص طور سے انعاماً فرض فرمائے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ کی محبت ہے اور آپ کو محبوب بنانے کی وجہ سے امت محمدیہ پر یہ احسان ہے. اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر صرف روزے فرض نہیں فرمائے بلکہ تاکہ ایمان والے زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کو وصول کر لیں، اس کے اندر تمام چیزوں کے اللہ رب العزت والجلال نے جو اجر و ثواب ہے اس کو بڑھا دیا، کئی گنا بڑھا دیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ 70 گنا، اور بہت سی روایات کے اندر آتا ہے کہ 700 گنا، بہت سی روایات کے اندر آتا ہے لا محدود.
اللہ جس کو جتنا دینا چاہے دے دے. یعنی غیر رمضان میں ایک آدمی ایک نیکی کرے تو اس کا اجر 10 گنا. رمضان کے اندر وہ آدمی ایک نیکی کرے اس کا اجر 70 گنا یا 700 گنا یا 7000 گنا یا 7 لاکھ گنا یا 7 کروڑ گنا. یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہے کہ اس کا اجر کتنا دے دے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کو جتنا وصول کیا جا سکے اتنا وصول کریں. قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، روزے رکھنے کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ذریعے سے، جتنا بھی چاہے آدمی اس مہینے کو وصول کر لے. اللہ کی رحمتیں کم نہیں پڑیں گی، انسان مانگنے میں کنجوس ہو جائے گا. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہمارے کیا حالات تھے رمضان سے پہلے اور کیا حالات ہیں رمضان کے بعد. کیا معمولات تھے رمضان سے پہلے، کیا معمولات ہیں رمضان کے بعد. کتنی نمازیں ہم رمضان سے پہلے پڑھتے تھے اور کتنی نمازیں رمضان آنے کے بعد پڑھ رہے ہیں. نوافل میں کتنا اضافہ ہوا ہے. پہلے کتنی نفلیں پڑھا کرتے تھے، کتنی سنتیں پڑھا کرتے تھے، رمضان آنے کے بعد کتنی پڑھ رہے ہیں. ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ کیا ہم اس ماہ مبارک کو، جس میں اللہ رب العزت والجلال دونوں ہاتھ سے لٹا رہا ہے اور عنایت فرما رہا ہے اور دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ آؤ میرے بندو، جتنا لے سکتے ہو لے جاؤ، جتنا تم سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. یہاں پر کوئی تعداد نہیں ہے، تمہارے اوپر موقوف ہے. تم جتنا لینا چاہو، جتنا سمیٹنا چاہو، جتنا حاصل کرنا چاہو، جتنا وصول کرنا چاہو اور جتنا اپنے حصے میں لکھوانا چاہو اتنا لکھوا لو. اللہ رب العزت والجلال دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہے. رات میں اعلان فرماتا ہے کہ کہاں ہیں وہ میرے بندے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنا چاہتے ہیں، کہاں ہیں وہ میرے بندے جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری رحمت کے سائے تلے آنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال سب کی مغفرت فرماتا ہے، سب کو معاف فرماتا ہے، سب کو اپنی رحمت کے سائے تلے ڈھانپ دیتا ہے. یہ ماہ مبارک ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس ماہ مبارک کی جو قدر کرنی چاہیے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس طرح سے اس کی قدر کرنی ہوگی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ہمارے اندر اس طرح کے لوگ بھی ہیں. ہم خود اس سلسلے میں کوتاہ ہیں کہ ماہ مبارک آ جاتا ہے لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا. جو تجارت پیشہ افراد ہیں، دکاندار ہیں، وہ بالکل معمول کے مطابق اپنی دکانیں کھولتے ہیں، معمول کے مطابق بند کرتے ہیں. جو بزنس مین ہیں وہ اپنے بزنس میں جس طرح رمضان سے پہلے لگتے تھے اس طرح رمضان میں بھی لگتے ہیں. جو اور کوئی کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، مستری ہیں اور مکینک ہے، جو جس شعبے کا آدمی ہے وہ اس شعبے کے اندر اسی طرح سے لگتا ہے جس طرح رمضان سے پہلے لگتا تھا. یہ بات درست نہیں ہے. رمضان المبارک کا اپنا احترام ہے، رمضان المبارک کا اکرام ہے کہ آدمی اپنے اوقات کو متعین کر لے کہ بھائی رمضان سے پہلے ہم جو ہے اتنا وقت کام کرتے تھے، مزدوری پورے دن کرتے تھے، ہم کہیں جاتے تھے، کوئی بزنس کرتے تھے تو پورے دن کرتے تھے. لیکن اب رمضان المبارک آ گیا ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا موسم آ گیا ہے، تو اب ہم ایک کام یہ کریں گے کہ ہم مزدوری کریں گے تو آدھا دن کریں گے تاکہ آدھا دن اللہ رب العزت والجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے اور اللہ کو اپنے سے راضی کر لیں. اس فکر میں رہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، پچھلے رمضان میں بھی ایک حدیث میں نے ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجمع کے اندر صحابہ اکرام کے سامنے تشریف فرما تھے. خطبہ دینے کے لیے آپ ممبر پر تشریف لے جانے لگے. پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل نئی چیز دیکھ رہے تھے. آج سے پہلے آپ نے اس طرح کا معاملہ نہیں فرمایا تھا کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے سیڑھی پر پیر رکھتے ہوئے آمین فرمائے. دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھ گئے کہ کوئی خاص معاملہ ہے. یہ عام طور پر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاملہ فرماتے ہیں وہ نہیں ہے کوئی خاص بات ہو. آپ نے خطبہ دیا، اس کے بعد تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ سے وہ کلمات سنے ہیں جو آج سے پہلے نہیں سنے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سچ کہا تم لوگوں نے.
میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے جس وقت میں منبر پر تشریف لے جا رہا تھا. جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے. تو میں نے کہا آمین. ایک تو اللہ کے بھیجے ہوئے مقرب فرشتے کا ہلاکت کی بد دعا کرنا اتنا ہی کافی تھا، اور پھر اس پر مزید یہ کہ اللہ کے محبوب آمین کہہ دے تو ایسے شخص کی ہلاکت میں کوئی کسر نہیں رہے گی، ہلاک ہو کر رہے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آمین. میں نے آمین کہا جب جبرائیل امین نے کہا کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہو جو رمضان جیسا مقدس مبارک مہینہ پائے اور اس میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور دوسرا وہ شخص جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا کہ جس شخص کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لیا جائے، آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے. ایسا کنجوس اور دین سے دور شخص اس لائق ہے کہ اس پر اللہ کے نبی کی اور فرشتوں کی لعنت ہو، ہلاکت کی دعا ہو. اور تیسرا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت اتنی نہ کرے کہ اس سے راضی ہو جائے، تو ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے. اور ایسے شخص کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اور فرشتوں کی زبانی بد دعا کہلوائی گئی ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا اور اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا کہ رمضان المبارک آنے کے بعد ہماری زندگی میں کتنا بدلاؤ آیا. ہم رمضان سے پہلے قرآن کی کتنی تلاوت کرتے تھے، اب رمضان آ گیا ہے تو کتنی کرنے لگے. ہم رمضان سے پہلے کیا کیا عبادتیں اور کیا کیا اعمال اور کیا کیا وظائف کیا کرتے تھے، اب رمضان آ گیا ہے تو کیا کیا وظائف کر رہے ہیں. اس کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، جب ہی ہم رمضان المبارک کی صحیح طور پر قدر کر پائیں گے. ابھی رمضان المبارک کا تیسرا دن ہے، شروعات ہے. جو اب تک کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور بقیہ جو 27 دن ابھی بچے ہیں رمضان المبارک کی مبارک ساعات کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بڑی فکر کرنے کی چیز ہے. عام طور پر فکر نہیں کی جاتی اس سلسلے میں، اور مسلمان بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں. اور ہمارے یہاں تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ روزوں کے سلسلے میں بھی غفلت برتی جاتی ہے، روزے نہیں رکھتے. اچھے خاصے نوجوان ہٹے کٹے بالکل یعنی توانا انسان کہ جو چاہے کہ پورے دن کا کیا پورے سال کا اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ شخص بھی روزے نہیں رکھتا اور معذرت کر لیتا ہے، طرح طرح کے بہانے بنانے لگتا ہے کہ مجھے مزدوری کرنی ہے، مجھے کھیت پر جانا ہے. ہمارے گاؤں میں کیونکہ کھیتی کا اور کسانی کا رواج ہے، مجھے کھیت پر جانا ہے، وہاں کچھ کام دیکھنا ہے، مجھے مزدوری پر جانا ہے، مجھے رکشہ چلانی ہے. ارے میرے محترم بزرگوں دوستو، پورا سال پڑا ہے کمانے کے لیے، پورا سال ہے اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے، اپنی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانے کے لیے. لیکن یہ ایک مہینہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اپنی آخرت بنانے کا ہے. دنیاوی زندگی کتنی ہے؟ 60 سال. آج کل تو وہ بھی نہیں رہی. یہ بہت اچھا اور صحت مند آدمی ہے 70 سال 80 سال، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع، جس میں اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دن آخرت کا 1000 سال کے برابر ہوگا دنیا میں. سوچئے تو کتنا نادان ہے وہ شخص کہ اپنے 80 سال 70 سال کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے کروڑ سال کی اور لامحدود سالوں کی زندگی کو برباد کر دے. کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس نے ساری زندگی کی سیونگ اور ساری زندگی کی کمائی ایک رات کے لیے جائے کسی ہوٹل میں اور 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل میں جا کے اپنی ساری زندگی کی کمائی اس میں لگا کر اور واپس فقیر بن کے اپنے گھر آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کتنا بیوقوف انسان ہے کہ ساری زندگی جس آرام کے لیے کمایا تھا کہ پوری زندگی آرام سے گزرے گی، اس کو جا کر ایک رات میں سارا خرچ کر کے آ گیا. بالکل یہی مثال ایسے ایمان والے شخص کی ہوگی جو ساری زندگی یعنی آخرت کی زندگی کو جو لامحدود ہے، جس کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے کہ کتنے سال وہاں رہنا ہوگا، ہمیشہ اس زندگی کو چھوڑ کر چند سالوں کی
یعنی اس کے مقابلے میں چند منٹوں کی زندگی کو اپنی بنانے میں لگا ہوا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، اور ہمیں اپنے اوقات کی، خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر اپنے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ خاص طور سے قرآن کریم کے سلسلے میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس مہینے کو قرآن کریم سے بہت رغبت اور مناسبت ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں، قرآن اس مہینے کے اندر نازل ہوا۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم کام جو کرنا ہوگا وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو معمول تھا وہ تو تھا ہی، ہمارے بزرگوں میں اس طرح کے معمولات ہوئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جن کے مسلک پر ہم لوگ چلتے ہیں اور جن کی مانتے ہیں اپنی نمازوں میں، اپنی تمام دینی معاملات میں، جن کے کہنے پر اور جن کے اصول پر ہم چلتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روز 2 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے، ایک رات کو، ایک صبح میں۔ حضرت مولانا شیخ زکریہ صاحب کانلوی نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث سہارنپور، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر 30 سے 35 پارے روز پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ نفلیں ہیں، نمازیں ہیں، تراویح ہیں، وہ الگ ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے وقت بڑھا دیا گیا تھا، ہم بھی کر سکتے ہیں، اور ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم بھی ان جیسا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم بھی ان جیسا بن سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں اپنے اوقات کی بھی فکر کرنی ہوگی کہ لاہ و لعب میں تو نہیں لگ رہے ہمارے اوقات۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ جو شخص روزے رکھ لیتا ہے وہ دن بھر کسی فالتو آدمی کو ڈھونڈتا پھرتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر وقت کاٹ لے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے، اب اس کو عبادت میں گزارو دن کو۔ کوئی موبائل چلانے لگتا ہے اپنا دن کاٹنے کے لیے، کوئی کسی فالتو آدمی کو ڈھونڈتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر 2-3 گھنٹے کٹ جائیں گے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، رمضان المبارک کمائی کا مہینہ ہے، وصولیابی کا مہینہ ہے، اس کو جتنا زیادہ کما سکیں اتنا اچھا ہے، اللہ سے جتنی مغفرت طلب کر سکیں اتنا اچھا، اس کی رحمت سے جتنا زیادہ اپنے لیے حصہ بنا سکیں اتنا اچھا، کیونکہ پھر بار بار معلوم نہیں یہ مہینہ آئے کہ نہ آئے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑے وہ اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ جو ثواب ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو رمضان کے ایک روزے میں ملے گا، وہ اگر آدمی چاہے کہ اس ثواب کو حاصل کر لے ساری زندگی روزے رکھ کر تو ثواب نہیں مل سکتا۔ تو ہم دیکھیں جو ہم میں سے حقیقتاً مریض ہیں، جن کے لیے اللہ کی طرف سے رخصت آئی ہے کہ وہ روزے نہیں رکھیں، ان کے لیے زیادہ افضل یہ ہے، ان کے لیے تو مجبوری ہے، لیکن جو رکھ سکتے ہیں وہ لازماً روزے رکھیں، جو تراویح پڑھ سکتے ہیں وہ لازماً تراویح پڑھیں۔ تراویح کے سلسلے میں بہت زیادہ ہمارے یہاں کوتاہی ہے کہ عام طور پر لوگ تراویح نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد پوری ہو اور گھر بھاگیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا طریقہ نہیں ہے، ناراض کرنے والا ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی ایسی چوری ہوگی، اور رمضان المبارک میں بھی اللہ کی رحمت سے ایسے دور بھاگنا ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے کہ اللہ رب العزت والجلال باہیں پھیلائے کھڑا ہے کہ آ جاؤ میرے بندو، جس کو جو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور بندہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے دور اس سے کہ نہیں اللہ کی رحمت کے سائے تلے نہیں جانا۔ بڑی نادانی کی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔